السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ کرونا وائرس کا زمانہ ہے اور جب تک یہ کرونا ختم نہیں ہوتا ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ ہم کچھ چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ٹینشن نہ ہو اور ہم ہنسی خوشی یہ وقت گزار لیں۔ دیکھیں، ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھنا، اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں، ان کو کھانے پینے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو الحمدللہ۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ان کا جو ہے روٹی کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں سے کتنے بہتر ہیں جن کو کہ روزانہ باہر نکلنا پڑتا ہے روٹی کمانے کے لیے، اور وہ ہر وقت اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ اگر آج ہم نے کام نہیں کیا تو ہماری روٹی کیسے چلے گی۔ تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں کی بھی تھوڑی بہت مدد کرنی چاہیے جو لوگ کہ اس طرح کی سچویشن میں نہیں ہیں اور مشکل حالات میں ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھانا کیسے کھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اپنی لائف میں آپ تھوڑا بہت اپنا جو ہے مائنڈ چینج کریں، یعنی کہ آپ کو کھانا جب آپ کھا رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ گوشت کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر کریں کہ بھئی ہم گوشت کھا رہے ہیں، تو اس میں یہ مت سوچیں کہ گوشت ذرا سخت ہے اور ہڈیاں زیادہ ہیں، کیونکہ جو بندہ لے کے آیا ہے وہ اب کسائی کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے تو نہیں دیکھے گا کہ یار یہ گوشت کیسا ہے، وہ بھی دور رہے گا تھوڑا، وہ بھی اتنا وہ اٹینڈ تو نہیں کرے گا ہر چیز کے اوپر۔ وہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ گوشت لے کے آپ کے پاس دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ یہ اس طرح کی جو آپ کا جو لائف سٹائل پہلے تھا کہ گوشت سخت ہے یا ہڈی زیادہ ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ تو بہت ہی مطلب کہ اپنے آپ کو ٹینشن دینے والی بات ہے۔ اس طرح کی اور بھی چیزیں، مثلا سبزی اتنی تازہ نہیں ہے، آم اتنے میٹھے نہیں ہیں، اچھا وہ فلانا بچہ باہر سے آیا ہے اس کے ساتھ وہ ریت آ گئی ہے اس کے، یہ چیزیں آپ بھول جائیں۔ اس وقت ہماری لڑائی کرونا وائرس سے ہے جو کہ ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے۔ ہم ایک قسم کی وار سچویشن میں ہیں، ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں رات کو جب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک سوئیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم آج کے دن محفوظ رہے ہیں، ہم سب تندرست ہیں اور ہمیں کوئی سر درد نہیں ہے، بخار نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، یہ جو ہے جو باتیں ہیں، یا کہ میں فلانے دوست سے ملنا تھا میں مل نہیں سکتا، یہ ہے فلانا ہے، ادھر جانا تھا جا نہیں سکتے، تو مائی ڈیئر یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ بھول جائیں۔ آپ بس اللہ کا شکر کریں ہر دن کہ آپ بخیریت ہیں، آپ کو سانس آ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے۔ یعنی کہ اب ہر وقت گھر میں آپ بیٹھے رہیں گے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ میں سے ہر آدمی کی کوئی فیلڈ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایجوکیٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو جون سا فیلڈ آپ کو آتا ہے اور جس کے آپ بہت اسپیشلسٹ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں اس فیلڈ میں، تو اس کی آپ ویڈیوز بنائیں اور یوٹیوب میں ڈال دیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ جائیں، کیمرہ آن کریں، اور جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بھی کوئی ویڈیو بنا دیں اور اس میں ڈال دیں، اس سے بھی بڑا اچھا آپ کا ٹائم پاس ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کوئی اپنے گھر میں کوئی پیٹس رکھ لیں، کوئی کتا رکھ لیں، کوئی بلی رکھ لیں، کوئی طوطا رکھ لیں، اس سے بھی آپ بزی رہیں گے۔ کوئی مرغیاں تھوڑی سی رکھ لیں اور اس بارے میں آپ سٹڈی کر لیں کہ اس کو کیسے کھانا دینا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اور آپ جب اس میں انوالو ہوں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد آپ جو ہے گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں۔ گارڈننگ بڑی اچھی ہابی ہے، اس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک اگلے دن یہ پودا کیسے ہوگا، اس کے پتے نکل آئیں گے، پھر وہ اگلے دن کا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ 2 دن بعد میرا پودا بڑا ہو جائے گا، ہفتے بعد اس میں جو ہے
پھل لگ جائے گا یا اس میں سبزی لگ جائے گی، اس میں پھول نکل آئیں گے، تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتے ہیں. تو آپ اپنے لیے کچھ ہابیز تلاش کریں، ہابیز جو کہ آپ کی فیلڈ سے کنیکٹڈ ہوں، اس سے آپ کو بہت خوشی ہوگی. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ بھول جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتا دیں. اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی اور اس طرح کی فیلڈ میں ہے جو کہ اس وقت خطرناک سچویشن میں کام کر رہا ہے، تو آپ اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ وہ اس وقت دشمن سے لڑ رہے ہیں اور وہ فور فرنٹ پہ ہے. تو آپ ان کا خاص خیال رکھیں، ان کے کھانے کا خیال رکھیں، ان کو خوش رکھیں. پوری فیملی کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ان کا جو آرمی فور فرنٹ پہ لڑ رہا ہے اس کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر جو ڈاکٹرز ہیں. اس طرح اور بھی پروفیشنز ہیں جن میں وہ لوگ جو ہے فور فرنٹ پہ ہیں، مثلا پائلٹس ہیں، وہ بھی جہاز کو اڑاتے ہیں، ان کو بھی خطرہ ہے کہ جہاز میں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں سے ان کو کورونا لگ جائے. ایئر ہوسٹس ہے اور بہت سے پروفیشن ہیں. تو میرا ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے فور فرنٹ لوگوں کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.